الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون صدق الله العظيم۔ منافقین کا تذکرہ چل رہا تھا کہ مدینۃ المنورہ میں ایک گروہ ایسا تھا جو مسلمانوں کے پاس آ کر اپنے آپ کو مسلمان اور مومن ظاہر کرتے تھے اور کافروں کے پاس جا کر کہتے کہ ہم تو تمہاری طرح ہی ہیں، ہم نے اسلام قبول نہیں کیا، ہم تو ان کے ساتھ ایسے ہی مذاق کر رہے ہیں۔ یہ منافقین کا گروہ تھا، ان کا تذکرہ چلا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع میں، پورے رکوع میں منافقین کا ذکر کیا ہے، جسے گزشتہ مجلس میں ہم نے پڑھا اور معلوم کیا کہ منافقین مسلمانوں کے پاس آ کر کہتے تھے آمنا باللہ و بالیوم الآخر، ہم ایمان لائے اللہ پر بھی اور آخرت کے دین پر بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے نفی کر دی، منع کر دیا کہ حقیقت میں مومن نہیں ہے، وما ہم بمؤمنین، مومن نہیں ہے اور یہ دھوکے باز ہے، یوں سمجھتے کہ ہم مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اب مزید ان کی کچھ صفات، ان کی عادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں ان آیتوں میں، جن آیتوں کی تلاوت آپ حضرات کے سامنے ابھی کی گئی۔ آیت میں کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ لا تفسدوا فی الارض، تم زمین میں فساد مت مچاؤ، جب ان سے کہا جاتا تھا، کہنے والا کون؟ اس کا نام قرآن میں نہیں لیا، یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح دیگر مؤمنین صحابہ سچے مسلمان تھے، وہ بھی ان سے کہتے تھے کہ خامخواہ زمین میں آپ کیوں فساد مچاتے ہو، ایسا مت کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ پکڑے تو ضرور جاتے تھے، چونکہ مسلمانوں کے پاس آ کر تو وہ اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتے تھے، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی بات میں وہ پکڑے جاتے تھے تو مسلمانوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ سچا مومن نہیں ہے، اس لیے انہیں کہنے کی ضرورت پیش آتی تھی کہ آپ زمین میں فساد مت مچاؤ۔ فساد کس کو کہتے ہیں؟ فساد کہتے ہیں بگاڑ کو، حد اعتدال سے ہٹ جانا، صحیح راستے سے، صراط مستقیم سے، معتدل اور درمیانی راستے سے ہٹ جانا، اس کو کہتے ہیں فساد۔ یہ لوگ بھی فساد مچاتے تھے۔ ان کا فساد کیسا تھا؟ دیکھیے، زمین میں، دنیا میں سب سے بڑا فساد کفر اور شرک ہے، اس سے بڑا فساد دنیا میں کوئی چیز نہیں۔ آج ہم اس کو فساد سمجھتے ہی نہیں ہیں اور ہم نے مصلحت کا نام دے کر اتنا عام کر دیا کہ ہم یوں سمجھنے لگے کہ جس کو جس مذہب پر رہنا ہو رہ سکتا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کی زمین میں اللہ کو مان کر جیا جائے گا، یہ الگ بات ہے، قانونی لحاظ سے ہر ایک کو اجازت ہے، تو ہم کسی کے اوپر زبردستی نہیں کریں گے کہ بھئی اسلام قبول کرو، زبردستی نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ اسلام قبول نہیں کرتے، ہم یوں نہیں کہیں گے کہ وہ بھی سیدھے راستے پر ہیں اور ہم بھی سیدھے راستے پر، نہیں، ان کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ ہاں، لیکن ہم زبردستی نہیں کرتے، ان کے سامنے بھی اسلام آ چکا ہے، اب ان کی ذمہ داری ہے وہ تحقیق کرے، اسلام کی سچائی کو مانے اور اسلام کو قبول کرے۔ بہرحال یہ لوگ منافقین تھے، ان کا بھی ایک سب سے بڑا فساد یہ تھا کہ وہ دلوں میں کفر اور شرک رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح ان کا کفار کے ساتھ بہت زیادہ خلط ملط تھا، کفار کے ساتھ بہت زیادہ ان کے تعلقات تھے، بے تکلفانہ تعلقات، ان کے ساتھ دوستیاں، مل جل کر بیٹھنا، یہاں تک کہ ان کفار کی مجلسوں میں مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے ہوتے، قرآن کے خلاف باتیں ہوتی، اسلام دشمنی کی سازشیں ہوتی اور اسلام پر کچڑ اچھالنے کی باتیں بھی ہوتی تھی، لیکن یہ لوگ ان کے اوپر کوئی مزاحمت نہیں کرتے تھے، ان کو روکتے نہیں تھے، ان کو یوں نہیں کہتے بھئی آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے، قرآن میں ایسا نہیں ہے، اسلام میں ایسا نہیں ہے۔
یہ منافقین کی جماعت ہر زمانے میں رہی ہے. آپ اگر ہمارے زمانے میں بھی نظر دوڑ آئے تو بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے جو اسلام دشمن پارٹیوں کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں, ان کا ساتھ دیتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو سیکولر ہیں, ہمارے ملک میں ہر ایک کو اپنے اپنے مذہب پر رہنے کی اجازت ہے, اس لیے ہمیں آپس میں مصلحت یہی ہے آپس میں مل جل کر رہے. وہ اگر کفار جو ہے مسلمانوں کے خلاف بولے تو ان کو بولنے بھی دو. یہ غلط ہے. ہاں ہم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ ضرور کریں گے, ہم ظلم و ستم نہیں کریں گے. قرآن نے اور اسلام نے ہمیں ہرگز کسی پر ظلم کی اجازت نہیں دی. وہ لوگ کفر پر رہتے ہیں تو وہ ان کا نقصان اٹھائیں گے, لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ قرآن پر کیچڑ اچھالے اور ہم خاموش رہیں. وہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کریں اور ہم ان کی ہاں میں ہاں ملائیں, ان کی خاطر مدارات کرتے رہیں, ان کی آؤ بھگت کرتے رہیں, ان کا اکرام کرتے رہیں. یہ غلط ہے. یہ منافقین کا طریقہ تھا جو کفار کے ساتھ ملا کرتے تھے. پھر دوسرا ان کا اور فساد کیا تھا کہ کفار کے ساتھ بیٹھتے تھے, وہاں کافر مسلمانوں کے خلاف اعتراضات کرتے تھے, قرآن کے خلاف اعتراض کرتے تھے کہ قرآن میں ایسا حکم دیا ہے, قرآن میں ظلم کا حکم ہے, قرآن میں عورتوں کو حق نہیں دیا, ایسے جھوٹے الزامات لگاتے تھے. یہ وہاں سے سن کر آتے, پھر مومنین کی جماعت میں بیٹھتے تھے تو جو کمزور ایمان والے ہوتے ان کے سامنے بھی ایسے اعتراض کرتے تھے اور ایسی چکنی چوپڑی زبان استعمال کرتے کہ ہم تو تمہارے خیرخواہ ہیں. دیکھیے قرآن میں ایسا کہا ہے جیسے اس زمانے میں بھی ہو رہا ہے. ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں, ہمدردی کوئی چیز نہیں ہے, لیکن ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں کہ قرآن میں عورتوں کو حق نہیں دیا, عورت کو تمہارے یہاں طلاق دے دی جاتی ہے جس کی وجہ سے اس پر ظلم ہوتا ہے. اب ان کی باتیں سن کر ہم کمزور ایمان والے بھی ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں کہ کیا قرآن میں ایسا ہے, حالانکہ قرآن میں ایسا کچھ ہوتا نہیں, ہم نے پڑھا نہیں, ہم نے سمجھا نہیں, جس کی وجہ سے ہم ان کی باتوں کو سچا سمجھنے لگتے ہیں. پھر ہمارا اسلام میں شک پیدا ہو جاتا ہے کہ قرآن میں تو عورتوں کو حقوق نہیں دیا, مسلمانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم نہیں دیا, قرآن تو لڑائی جھگڑا سکھاتا ہے, جہاد کا حکم دیتا ہے. یہ سب باتیں ہماری ذہن میں آنے لگتی ہے. حالانکہ قرآن اگر ہم صحیح معنی میں پڑھیں تو پتہ چلے کہ جہاد کس کو کہا جاتا ہے, طلاق کا حکم کیا ہے, وہ ہمیں پتہ چلے. میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس زمانے میں بطور خاص قرآن کو ٹارگیٹ بنا کر ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور وہ ہماری ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم مسلمان بہنوں کو حق دینا چاہتے ہیں, ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو حق دینا چاہتے ہیں, ہم اپنے ملک کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں, لہٰذا قرآن کریم میں جو آیتیں جہاد کا حکم دے رہی ہیں ان کو نکال دو. اب میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں کہ دیکھیے ہمارا ملک, ہر ملک کا یہ اصول ہوتا ہے, ہر ملک میں امن و سلامتی اور شانتی کو باقی رکھنے کے لیے قوانین آئین بنائے جاتے ہیں, ہمارے ملک میں بھی ہیں, اور اس کی حفاظت کے لیے باقاعدہ پولیس مقرر کی جاتی ہے. سرحدوں کی حفاظت کے لیے باقاعدہ فوجیوں کو کھڑا رکھا جاتا ہے تاکہ باہر کے ملک کا کوئی شخص ہمارے ملک میں نہ آ جائے, اس ملک پر کوئی ظالم قبضہ نہ کر لے, ملک کے اندر کوئی فساد نہ ہو, اس لیے پولیس مقرر کی جاتی ہے. اب اس میں بھی اگر کوئی بہت زیادہ فسادی ہے جو سمجھانے سے نہیں سمجھتا, اس کے اوپر ڈنڈ کرتے ہیں پھر بھی نہیں سمجھتا, اس کو چند دنوں کی جیل کرتے ہیں پھر بھی نہیں سمجھتا, اب پولیس کیا کرے گی, اس پر ڈنڈا برسائے گی, اسے مار پیٹ کر سمجھائیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس ایک آدمی کی وجہ سے پورے ملک اور پورے شہر میں کوئی فساد نہ پھیلے, اس لیے اس پر ڈنڈا بھی چلانے کی ضرورت پیش آتی ہے. اب اگر کوئی آدمی یوں کہے کہ یہ پولیس ظالم ہے جو لوگوں کو مارتی ہے پیٹتی ہے, تو کیا آپ اسے ملک کا غدار کہیں گے؟ ہرگز نہیں. دیکھیے اگر پولیس ظالمانہ مار رہی ہے تب تو ہم کہیں گے کہ ان کا طریقہ غلط تھا, لیکن قانون کے دائرے میں آ کر اگر سزا دیتی ہے تو اسے کوئی ظالم نہیں کہے گا, حالانکہ وہ بھی تو مار پیٹ کی بات ہے, لیکن کبھی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح جہاد کا حکم ہے, جہاد ابھی وقت نہیں ہے ورنہ ہم تاریخ کسی موقع پر انشاءاللہ میں بتاؤں گا, تاریخ پڑھے تو پتہ چلے کہ جہاد کا حکم آیا کب تھا, کس قدر ظلموں کو سہنے کے بعد اور کتنی تکالیف اٹھانے کے بعد اسلام نے اجازت دی کہ اب آپ مقابلہ کرو, ورنہ ابتدائی اسلام میں تو کوئی ہم پر حملہ کرے تو اس کا جواب دینے کی بھی اجازت نہیں تھی. بہرحال یہ منافقین کا کام بھی ایسا ہی تھا کہ وہاں سے سن کر آتے اور مسلمانوں میں فساد مچاتے تھے, تو ان سے کہا جاتا تھا کہ تم فساد مت مچاؤ. کہاں؟ فی الارض, زمین میں. دیکھیے جس زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی اس زمانے میں منافقین پوری دنیا میں نہیں تھے,
مدینۃ المنورہ میں تھے. جیسے گزشتہ مجلس میں ہم نے آپ کے سامنے بات آئی کہ مکۃ المکرمہ میں جب تک حضور تھے وہاں تک تو منافقین نہیں تھے. پھر حضور جب مدینہ تشریف لے گئے وہاں منافقین کی جماعت پیدا ہوئی, اور وہ صرف مدینہ میں اور اطراف میں تھی, پوری دنیا میں نہیں تھی. لیکن قرآن نے کیا کہا؟ لا تفسدوا فی الارض, زمین میں یعنی پوری دنیا میں فساد مت مچاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ فساد ایسی چیز ہے جو ایک جگہ سے ابھرتا ہے اور پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے. اس لیے یوں نہیں کہا کہ تم مدینہ میں فساد مت مچاؤ, یوں کہا زمین میں فساد مت مچاؤ, چونکہ تمہارا مدینہ میں فساد پھیلانا یہ ایسا ہے جو بڑھتے بڑھتے پوری دنیا میں پھیلے گا. اور آج کی اس ڈیجیٹل دنیا میں بہت جلدی باتیں پھیل جاتی ہیں. کہیں ظلم و ستم ہوا, کسی نے ویڈیو لے لیا, وائرل کر دیا, پوری دنیا میں بات پھیل جاتی ہے. اب ایک جگہ کوئی ایسا ظالمانہ فعل ہوا, دوسری جگہ کے لوگوں پر کو ہمت ملتی ہے. جیسے گزشتہ سالوں میں ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ہمارے ملک میں بھی کیے جا رہے تھے, تو ایک جگہ کسی معصوم مسلمان کو پکڑ کر کیا ہے پیٹ دیا اور اس کا ویڈیو لے لیا. اب یہ ویڈیو پھیلا دیا گیا. یہ ویڈیو کا اثر وہ ہوا کہ دوسرے علاقے اور دوسرے صوبے کے لوگ, دوسرے شہر کے لوگوں نے بھی آہستہ آہستہ یہ کام شروع کیا. تو یہ اس زمانے میں بطور خاص بہت جلدی فساد پھیلتا ہے. اس لیے سب فساد اتنی خطرناک چیز ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر بہت جلدی پھیل جاتی ہے. لیکن جب ان سے یہ کہا جاتا تھا تو جواب میں وہ کیا کہتے تھے؟ قالوا انما نحن مصلحون. منافقین کہتے کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں, ہم فساد نہیں مچا رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو اصلاح کا کام کر رہے ہیں, یعنی فائدے کی چیز کہہ رہے ہیں. یہ جو ہے مسلمانوں کو بھڑکانے کی باتیں تھی, مسلمانوں کو پھنسانے کی باتیں تھی کہ دیکھیے حقیقت میں تم جو اسلام قبول کیے ہوئے ہو نا, اس میں ظلم ہے, اس میں ایسا ہے ویسا ہے, اور ہم تو تم کو سمجھاتے تمہاری ہمدردی کے لیے, تمہارے فائدے کے لیے. تو حقیقت میں وہ فساد مچا رہے تھے اور اپنے آپ پر لیبل کون سا لگا رہے ہیں؟ اصلاح کا. جیسے ہمارے زمانے میں ہو رہا ہے کہ ہم تو تمہاری ہمدردی کے لیے کہہ رہے ہیں, لیکن سیدھا ہمارے مذہب پر حملہ کیا جاتا ہے. کہ اس طرح یہ لوگ بھی کہا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جواب میں کہا کہ منافقین کہہ رہے ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں. اللہ نے جواب میں کہا الا سن لو, بہت تاکید کے ساتھ اللہ نے کہا الا سن لو, انہم بے شک یقیناً وہ لوگ. عربی زبان جاننے والے جانتے ہیں کہ اس میں کس قدر تاکید کے ساتھ بیان کیا ہے. سن لو, یقیناً یہی لوگ ہیں جو فساد مچاتے ہیں. فساد مچانے والے وہ خود وہ فساد مچاتے ہیں اور اپنے آپ کو وہ مصلح کہتے ہیں کہ ہم تو فائدے کا کام کرتے ہیں, ہم تو ملک کی حفاظت کا کام کرتے ہیں, ہم تو آپس میں جھوڑ پیدا کرنے کا کام کرتے ہیں. لیکن اللہ نے کہا یاد رکھیے, ان کے دعووں میں مت آ جانا, ان کی باتوں میں مت پھنس جانا. یہ اپنے آپ کو تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اصلاح کا کام کرتے ہیں, اور یہ اپنی پارٹی کا اور اپنی جماعت کا نام بھی اچھا رکھ کر اظہار کرتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن حقیقت میں یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں. حال یہ ہے کہ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ, ان کا حال یہ ہے کہ ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے. وہ خود یہ جو ہے نا جہل مرکب ہے. ایک تو یہ ہے کہ غلط کام کرنا, پھر غلط کو غلط نہ سمجھنا, یہ ایک دوسری غلطی ہے. یہ منافقین کا کام بھی ایسا تھا. بھائی کوئی ایک آدمی غلطی کر رہا ہے اور اپنے غلط کام کو غلط بھی سمجھتا ہے, تو ہم کہیں گے چلیے اس کو اس بات کا تو احساس ہے کہ وہ جو کر رہا ہے وہ غلط ہے. یہ تو ایسے تو غلط کر رہے ہیں اور اوپر سے یوں سمجھتے کہ ہم اچھا ہی کر رہے ہیں, غلط کو غلط بھی نہیں سمجھ رہے. یہ ان کی ایک اور بیماری اور ایک غلطی تھی. یہ حال منافقین کا تھا. پھر آگے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, اور جب ان سے یوں کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ جس طرح یہ لوگ ایمان لے آئے ہیں. لوگ سے مراد کون؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین. یعنی ان سے کہا جاتا تھا کہ تم ایسا ایمان لے آؤ جیسے یہ صحابہ کرام ایمان لے آئے ہیں, یعنی سچے مومن بن جاؤ. یہ دوگلاپن چھوڑ دو, یہ بے رنگی چھوڑ دو کہ مسلمانوں کے پاس آ کر کہیں ہم مسلمان ہیں, کافروں کے پاس جا کر کہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ دوگلاپن ہے, یہ دو رخی ہے. ایسا کام چھوڑ دو, پکے مومن بن جاؤ, سچے مسلمان بن جاؤ. جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے ہیں ایسا ایمان لے آؤ. دیکھیے اس آیت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ایمان کو معیار قرار دیا. ایمان لاؤ کیسا؟
صحابہ جیسا۔ معلوم کیا ہوا؟ اللہ کے یہاں ایمان وہ مقبول ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا تھا۔ اس لیے خود اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے یہ بندے، میرے نبی کے یہ صحابی جیسا ایمان لائے آپ بھی ایسا لاؤ تو آپ بھی کامیاب ہو جائیں گے، جس طرح میں نے اپنے ان بندوں کو، میرے رسول کے ان صحابہ کو میں نے کامیاب کیا۔ اب اس کے باوجود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر جھوٹے الزامات لگانا، ان کی شان میں گستاخیاں کرنا، یہاں تک کہ ننگی اور گندی گالیاں دینا کیسے مناسب ہو سکتا ہے؟ یہ فتنہ ہمارے ملک میں بھی اب پیدا ہو رہا ہے۔ شیعہ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے جو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو، ہم سب کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گندی گالیاں دیتے ہیں، ان پر جھوٹے الزامات لگاتے ہیں۔ تاریخ کا مطالعہ کرے تو پتہ چلے کہ حقیقت کیا ہے۔ یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ماننے میں اتنا غلو اور اتنی زیادتی کر رہے ہیں، یہاں تک کہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر حضرت عمر نے حضرت علی کا حق چھین لیا، نعوذ باللہ من ذالک، حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ صدیقہ کائنات، ایسی ذات کہ جس کی پاک دامنی کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآنی آیات میں ذکر کیا، اور قیامت تک یہ آیتیں پڑھی جائے گی اور ان کی عصمت اور پاک دامنی کا ذکر چلتا رہے گا، لیکن پھر بھی ان پر بری تہمتیں لگائی جاتی ہیں۔ ابھی جو پچھلے دنوں ہمارے یہاں فتنہ اٹھا قرآن کی آیتوں کو نکالنے کا، اس میں ایک سب سے بڑا منبع یہی قرار دیا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قرآن کو جمع کیا، اور جمع کرنے میں انہوں نے غلطی کر دی ہے، جو اصل قرآن تھا وہ چھپ گیا اور یہ قرآن اپنی طرف سے گھڑا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن کریم کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اس کا ایک حرف آج تک نہ مٹا ہے نہ مٹ سکتا ہے، اس میں کسی ایک حرف کا اضافہ آج تک ہوا ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ یہ قرآن کی حفاظت کیسے کی، یہ بھی ایک طویل موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت عجیب و غریب انداز میں قرآن کی حفاظت فرمائی ہے، اس میں ذرہ برابر شک ہو ہی نہیں سکتا ہے، لیکن پھر بھی ان پر الزامات لگائے جاتے ہیں۔ حالانکہ یہاں کیا کہا؟ صحابہ کی طرح ایمان لاؤ، اور صحابہ میں سب سے افضل شخصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ انبیاء کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو سیدنا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ بہرحال ان کے ایمان کو معیار قرار دیا اور کہا کہ ان کے جیسا ایمان لے آؤ، تو منافقین نے جواب میں کیا کہا؟ اب دیکھیے، وہ سامنے تو نہیں کہہ سکتے تھے چونکہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا تھا، تو سامنے نہیں کہتے تھے، لیکن دل میں جواب میں یہ کہتے تھے، یا اپنی پارٹی میں جا کر ایسا تذکرہ کرتے تھے، یا کمزور مومنوں کے سامنے آ کر کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم اس طرح ایمان لائے جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں؟ کس کو بیوقوف کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کرام کو۔ اللہ نے کہا کہ جب ان کو یوں کہا جاتا ہے کہ تم ان صحابہ کی طرح ایمان لے آؤ، تو جواب میں کیا کہتے ہیں؟ ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئے جس طرح یہ ایمان لائے ہیں۔ یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہم ایمان لے آئیں گے، سچے مسلمان بن جائیں گے، تو ان کافروں کی طرف سے ہمیں فائدے نہیں ملیں گے، ان کافروں کے ساتھ ہمارا جو تعلق اور ہماری دوستیاں ہیں وہ ختم ہو جائے گی، جیسے ہمارے زمانے میں بھی ہوتا ہے کہ ہمیں ملک میں رہنا ہے، مصلحت اسی بات کی ہے کہ ہم ان کے ساتھ رہیں۔ ہم اگر سچے مومن بن گئے، ہم اگر داڑھی رکھ لیں گے، ہم اگر کرتا پہننے لگیں گے، ہم اگر سر پر ٹوپی رکھ لیں گے، اور اگر ان کی پارٹی میں جانا ہوا، ان کے محلے سے گزرنا ہوا، تو لوگ کیا کہیں گے؟ ہمیں وہ ستائیں گے۔ تو ان کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے، کافروں کو خوش کرنے کے لیے، ان کے ساتھ دوستیوں کو باقی رکھنے کے لیے، اور ان کے پاس سے دنیاوی مفاد، دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے، دنیاوی مال و دولت حاصل کرنے کے لیے ہم سچا ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ کس کا طریقہ تھا؟ منافقین کا طریقہ تھا۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہمارے ساتھ بھی تو ایسا برتاؤ نہیں ہو رہا ہے کہ ہم مصلحت کا نام دے کر ایسی پارٹیوں کا ساتھ دے رہے ہیں جو براہ راست ہمارے اسلام پر حملہ کر رہی ہو، جو سیدھا قرآن کریم پر حملہ کر رہی ہو، جو اسلام کی دشمنی میں ہر روز نئے فتنے گھڑ رہی ہو؟ کیا ہم ان کا ساتھ تو نہیں دیتے؟ اگر ہمارا حال یہ ہے تو اس سے بچنے کی بہت ضرورت ہے۔ یہ طریقہ تو منافقین کا تھا، اور یہ منافقین صحابہ کرام کو بیوقوف کہہ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی طرح بیوقوف، یعنی ان کے بیوقوف کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ تو بیوقوف ہے جو اسلام قبول کر لیا، اب کافروں کی طرف سے تکلیفیں سہ رہے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان تکلیفوں کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے۔ بات سمجھ میں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی جواب دیا کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ سچے مومن بیوقوف ہے اور وہ اسلام لے آئے۔ اللہ نے کہا الا
انہم ہم السفہاء، سن لو یہی وہ لوگ ہیں جو بے وقوف ہیں۔ صحابہ کرام بے وقوف نہیں ہیں، بے وقوف یہ لوگ ہیں منافقین۔ کیوں یہ بے وقوف ہے؟ وہ یوں سمجھتے ہیں کہ ہم کافروں کا ساتھ دیں گے تو ہم کو ان کی طرف سے فائدے ملیں گے، مال و دولت ملیں گے۔ لیکن ذرا سوچئے یہ مال و دولت آپ کو ملے گا وہ کتنے دن رہے گا؟ آج نہیں تو کل آپ کی بھی موت آ جائے گی اور دنیاوی مال تو ختم ہو جائے گا، لیکن اس کا نقصان آپ کو آخرت میں اٹھانا پڑے گا، اور آخرت کا نقصان ایسا ہوگا جو ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ تو چند دنوں کے فائدے کے لیے آپ ہمیشہ ہمیشہ کا نقصان اٹھا رہے ہیں، یہ تو بیوقوفی آپ کی ہوئی۔ مومنین اگرچہ دنیاوی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کو تکلیف دی جا رہی ہے، تو یہ تکلیف تھوڑے دن کی ہے، پھر آخرت میں تو آرام آرام ہی ہے، راحت ہی راحت ہے، اور تمہارے یہاں ابھی تم کو فائدہ ملتا ہے لیکن یہ فائدہ بہت جلد ختم ہو جائے گا، پھر جو تکلیف آئے گی وہ ہمیشہ ہمیشہ کی ہوگی۔ تو بیوقوف تو تم ہوئے نہ کہ صحابہ ہوئے۔ اسی طرح تم کافروں کا ساتھ دے کر ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو رہے ہو، مسلمانوں سے دشمنی پیدا کر رہے ہو، تو حقیقت میں تم سچے مومنین اللہ کے نیک بندوں کی مخالفت اور اس کے ساتھ اللہ کے رسول اور خود اللہ کی مخالفت پر کھڑے ہو رہے ہو۔ دنیا کے انسانوں کا ساتھ دینے کے لیے، یعنی مخلوق کا ساتھ دینے کے لیے تم خالق سے دشمنی مول لے رہے ہو، یہ بیوقوفی نہیں تو اور کیا چیز ہے؟ تو اس کا نقصان بہت زیادہ ہے۔ تو تم یوں سمجھتے ہو، منافقین سے کہا کہ تم یوں سمجھتے ہو کہ ہم نفاق پیدا کر کے کافروں کا ساتھ دے کر ہمیں فائدہ ہو جائے گا، تو یہ فائدہ چند دنوں کا ہے، حقیقت میں نقصان تمہارا ہے۔ اس آخرت کے نقصان کو دیکھتے ہوئے یہ دنیا کا نقصان کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اس لیے سچے مومن بن جاؤ، چند دلوں کی تکلیف اٹھانی پڑے تو اٹھا لو، لیکن ان دشمنان اسلام کا ساتھ مت دو، آپ کو آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کا فائدہ اور راحت ملے گی۔ تو الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں لیکن وہ لوگ جانتے نہیں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نقصان میں پڑے ہوئے، تو یوں سمجھتے ہیں ہم نے کمال کر دیا، مومنوں کے پاس آؤ تو کہو ہم مسلمان ہیں، ان کا بھی فائدہ ملے، کافروں کے پاس جاؤ تو ہم کہہ دو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں تو ان کی طرف سے بھی فائدہ ملے۔ ہماری زبان میں کہتے کہ ہم نے پٹی پڑھا دی، ادھر جاؤ تو وہاں بھی فائدہ، ادھر جاؤ تو یہاں بھی فائدہ، ہمارے دونوں ہاتھ میں لڈو ہے، یہ سمجھ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ان کو معلوم نہیں ہے وہ نقصان میں پڑ رہے ہیں، وہ گڑھے میں جا رہے ہیں، ابھی ان کو لگ رہا ہے کہ ہم بہت کامیاب ہو رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ نقصان اٹھا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی صفات سے ہماری حفاظت فرمائے، نفاق سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا